سناؤ. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت جابر. کون حضرت؟ سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. کتنے؟ 1500. 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے, 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے, لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی, بالکل پتلی, بالکل مرنے کے قریب. اب ہوتا کیا, 1500 صحابہ, اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا. اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں, اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے, اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے. تو ہوتا کیا, اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے. حضرت جابر پریشان, کوئی نظر نہیں آتا. لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, صحابہ آگے چلے جاتے. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر. جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے, وہ بہت پیچھے آتے. ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو, جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا, حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا. اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں, بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں, بھوکے پیاسے. کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے, رحمت للعالمین تھے. میرے نبی تو اتنا کہتے آج جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے, بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم. لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے, دیکھتے تھے. اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی, جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا, 1500 تو تھے نا, ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا. ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے, جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گور گور کر مجھے دیکھا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا, نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا. ہمارے نبی نے اعلان کیا. حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا, کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا. حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے, مجھے کھانا بھی نہیں, میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا, آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی, چلتی, اور میں آگے نکل جاؤں گا, پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا, کہا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی, میں نہیں کھاؤں گا, مجھے جانے دو, نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا. لیکن آپ انتظار کرتے ہیں, ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا. بھئی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے, یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے. ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا, میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا, میں اپنا آرام بھی کر لوں گا, مجھے جانے دو. ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو. گئے اٹھنی باندھے, ادھر آؤ, آئے, کہا بیٹھو, اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا. میرے دوستو کیا محبت ہوگی, اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے, اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو. حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا, اور نبی نے کیا فرمایا, تو نہیں کھائے گا تو میں بھی. حضرت جابر بیٹھ گئے, کھانا لگا, حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے. بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے, جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں. حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا, پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا, اپنی نماز پڑھوں گا, مجھے آگے تو جانے دو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی, اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے. اب نماز بھی ہو گئی, اب تو آرام کرنے کا وقت آیا. بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو, میں آگے بڑھوں, آپ لوگ آرام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ, جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا. حضرت جابر فرماتے, سنو, حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی, لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں. تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے. کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ, کپڑا ہے, چادر ہے, اس پر آرام کرو. حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا, ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر, بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا, کھانا بھی ہوا, اب وقت آیا جانے کا. تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو, چلو تیاری کرو, چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف, میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گھالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا, ابھی بیٹھا جاتا تھا, پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر, اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا,
یہ اٹھنی مجھ کو, ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں, یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم, کب اس کی وکٹ گر جاوے. ارے یہ منزل تک پہنچے, یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. بیچے گا؟ حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا, لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھی اٹھنی کا سہارا ہے وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے, منزل پہ سودا پورا, ابھی بیچ دے, سودا ادھر کر لے وے, وہاں قبضہ میں کر لوں گا, اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ میں بیچوں کیسے, اس کی کیا قیمت؟ ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں. 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا؟ ارے کوئی منظور نہیں, اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ, اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے, اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علی, اے جابر اب سوار ہو جا, اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا, بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم, 2 قدم, 3 قدم, 4 قدم, 10 قدم, دھیرے دھیرے اٹھنی چلی, آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا, اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا, میری اٹھنی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا, یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو, نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی, وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی, بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا, انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے؟ ارے اٹھنی تو جابر کی ہے, جابر کی, کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا, پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں, سودا کینسل, اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں, یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں, کیسے کروں؟ تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا, اول من وصل, کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا, اندازہ لگا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے, وہ سائے دار درخت ہے وہاں اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سائے دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے, بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا, ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا, مصلی بچھایا, اللہ اکبر, 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا, ہاں کہتے نماز ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا, کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے, سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے, آل آر بزی, اب کوئی ٹینشن نہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, یوں میں مڑا, فیضا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا, فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ, پہلے ایک بات کر, یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے, یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا. حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے, حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا انت لا تبی, تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا, یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے, اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں کہنا سودا کینسل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح, تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا, کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے. تو نبی کا سودا کینسل کرتا, نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا. اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں, تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں, اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں. وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا. کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک. اب سننا, حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی, نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرت جابر نے کیا کہا, بلال دیکھ غلطی ہو گئی, لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں, وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں. اب حضرت بلال آگے آگے, حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے. وہ سامنے درخت, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. ہمارے نبی نے فرمایا آجا
قریب, اٹھنی بھی قریب, بلال بھی قریب. ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟ اتريد ان تبيعني, چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ تو حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں, تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا, حضرت جابر کہا اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے, آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اٹھنی میں بیچنے کو تیار. کہا تیار؟ کہا تیار. کہا وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو وہ موبائل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ موبائل کر دیا ہو. ہاں وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا, وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا. کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا. جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے. اے جابر تو بیچنا نہیں چاہتا نا؟ دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں ارید ولا ارید, چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا. نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا اور دل تو نہیں چاہتا, یہ بات بالکل پکی. ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا زد 50 اوقیہ چاندی دے دے اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال, سننا بہت کام کی بات ہے, اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے, اٹھنی بھی واپس کر دے. حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے, اٹھنی بھی لے لیا, 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا, اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے, پورا کاروبار کر کے جا. حضرت جابر سوچے یہ واپس کیا معاملہ آیا. حضرت جابر پھر آئے, کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے آخرت نہیں لے کر جائے گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کہا دنیا لے کر جاتا آخرت نہیں لے کر جائے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, سب لوگ کہو اپنا مبارک ہاتھ, جابر کے سینے پر رکھا اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم اغفر جابرا, اللہم اغفر جابرا. اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے, جابر کو معاف کر دے, اللہ جابر پر رحم کر دے. کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب 27 مرتبہ ہو گیا نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا, حضرت جابر اٹھے, آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے. اٹھنی پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ, اے 1500 صحابہ, اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی اللہ مجھ کو معاف کر دیتا. میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے. اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا